اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے سے ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار اعلان ان خواتین نے بھی کیا۔ وقت کی حکومت کی مدعیت میں ہونے والا یہ کیس اور یہ فیصلہ آپ کی برات کی شکل میں واضح ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی انکساری میں اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ فرمایا کہ اس نفس سے کوئی بھی آدمی محفوظ نہیں، یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے، ہاں جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی مہربانی ہو جائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وقت کے مصر کے بادشاہ سے کہا کہ اب یہ ذمہ داری میرے سپرد کر دے، اور یہ ذمہ داری عام طور پہ ذمہ داری لینی نہیں چاہیے، مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب لوگوں کی حکمت مصلحت اس میں ہو تو پھر وہ عہدہ قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ذمہ دار بنے، گویا کہ آپ اس وقت کے وزیر خزانہ بنے، تمام معاشی ذمہ داریاں آپ کے سپرد ہوئیں، اور آپ نے بڑے حسن انتظام کے ساتھ یہ قحط کا وقت جسے کہیں کہ اس کے اندر اپنے انتظام سے اس میں کامیابی حاصل کی، اور آپ کو پھر وقت کے حکمران، اس کا مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہوا، آپ مصر کے ذمہ دار بن گئے، تو آپ نے اناج کو ذخیرہ کر لیا تھا قحط کے زمانے کے لیے، تو دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے اناج لینے کے لیے، خریداری کے لیے، تو آپ کے بھائی بھی آئے کنعان سے، آپ کے بھائی بھی آئے، اور جیسے بھائی آئے تو آپ پہچان گئے، لیکن انہیں خبر نہ ہوئی، اور ان سے ساری کارگزاری حالات پوچھے، انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا، اس کی وجہ سے والد کافی غمزدہ رہتے ہیں، تو چھوٹا بھائی ہمارا بنیامین والد نے اپنے پاس رکھ لیا، ہمیں مجبوری کی وجہ سے غلہ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا، اور اس غلے کی جو قیمت تھی وہ بھی واپس کر دی، انہیں پتہ نہ لگا، لیکن جب واپس پہنچے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ اگر اپنے بھائی کو بھی لے کے آؤ گے تو تمہیں ایک اونٹ غلے کا اور ملے گا۔ واپس گئے تو اپنے وقت کے اس بادشاہ کا حسن و سلوک کا تذکرہ کیا، اور جب اپنا سامان کھولا تو پیسہ بھی واپس تھا، تو بڑے خوشی کا اظہار کیا، ابا کی منتیں کی، ابا کو منایا کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، غلہ ایک اونٹ اور بھی مل جائے گا۔ والد پہلے بڑے غم زدہ تھے، تکلیف میں تھے، کہا پہلے بھی میں نے تم پر اعتماد کیا ہے لیکن تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، لیکن بچوں کا بہت اصرار بنیامین کو ساتھ لے دیا۔ جب حضرت بنیامین بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر آئے تو آپ نے موقع پا کے بنیامین کو تو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور پھر مصر کا قانون یہ تھا کہ جس کے ہاتھ سے چوری پکڑی جائے اسی کو گرفتار کر کے اسے غلام رکھا جاتا تھا، تو آپ نے اسی ہیلے کے ساتھ اپنے بھائی کو، اپنے بنیامین کو اپنے پاس رکھوایا، اور ایک پین جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ انہی کے سامان میں چھپا دیا، اور پھر برآمد بھی انہی کے سامان سے ہوا، تو بنیامین وہیں ٹھہر گئے، اور یہ بھائی واپس جب چلے گئے اور واپس جا کر باپ سے کہہ دیا کہ آپ کے بچے نے یہ غلطی کی ہے، اور وہاں جو لوگ موجود تھے وہ بھی اس پر گواہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے سپرد رکھا، لیکن وہی غم، وہی تکلیف حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ والد بہت کیا کرتے